کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کس کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. تو جناب ٹانگیں کانپنے کا مقابلہ ہے کہ کون کس کی ٹانگیں جو ہیں ان کو لرزش کا شکار کر دیتا ہے. تو اس پر کیا بات کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کافی عرصہ تک یہ کہتے رہے کہ ہم پاکستان میں ریاست مدینہ کا نظام لائیں گے، لیکن اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم پاکستان میں چین کا نظام لائیں گے. تو یہ کیا دو مختلف باتیں ہیں یا ایک ہی بات ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. اور گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ اس وقت انتخابی سیاست کا میدان جمع ہوا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان کے لیے ایک عبوری صوبے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے جی یہ پری پول ریگنگ ہے. تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 257 ہے یہ کدھر جائے گا. بڑے ہی اہم اور حساس معاملات ہیں جس پر ہم نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے. علی محمود خان صاحب، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ بات کرنی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب احسن اقبال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے علی محمود خان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ریاست مدینہ کا نظام ہے اور جو چین کا نظام ہے یہ مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے اس قوم پہ کہ اس ملک کے وزیر اعظم کی زبان سے اللہ نے وہ بات گویا کر دی جو ممبر و مسجد سے کی جاتی تھی. ہمارے علماء کرام جو علماء حق ہیں ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ پہ چلانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اب عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ دیا، اور مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں کہ انصاف ہو، احتساب ہو، اور سب سے بڑے کا احتساب سب سے پہلے ہو، اور ایک فلاحی ریاست ہو اور جہاں انسانوں پہ انویسٹ کیا جائے، اور ایک رحم کا اور محبت کا وہاں سسٹم، اور سب ایکول ہوں قطع نظر اس کے کہ آپ کون ہیں، کس مذہب سے ہیں. اگر آپ کا حق ہے تو آپ کو ملے، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، اگر آپ کا حق ہے آپ کو ملے گا. اور فیصلے کیے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسئلہ آیا ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان کے بیچ میں، اور حق غیر مسلم کا تھا، اس کے حق میں فیصلہ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس پہ ہم اپنے ملک کو چلائیں. کتنا چلا پائیں گے، کتنا اچیو کریں گے، وہ اللہ کی مرضی ہے اور وقت ثابت کرے گا. لیکن ایک بات میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دلوں کا حال تو اللہ کو پتہ ہے، مجھے اب نہیں پتا کہ حامد میر صاحب کے دل میں کیا ہے، لیکن آپ جو بات کریں گے ایز اے مسلمان مجھے اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست کی طرف پہ اس مملکت کو بنانا چاہتا ہوں، تو یقین کریں ہر اس شخص سے جس کے دل میں مدینہ کی ریاست کی ایک محبت ہے، ایک تڑپ ہے، اس سے اللہ ضرور پوچھے گا کہ تمہارے ملک کے وزیر اعظم کے منہ پہ میں نے یہ بات گویا کی. اب وہ تو اس کا اور میرا معاملہ ہے کہ وہ کتنا سچا تھا، تم نے کتنی ہیلپ کی اس میں. اور میں پولیٹیکل ہیلپ کی نہیں بات کر رہا، آپ اپنی جماعت میں رہیں، میں نہیں کہہ رہا آپ پی ٹی آئی جوائن کریں، لیکن آپ اپنی طرف سے تعمیری تنقید یا سجیشن ضرور دیں کہ یہ چیز ہے. فار ایگزامپل سودی نظام پہ میں نے اپنے پروگرام کیا، تاریخی پروگرام کیا، مجھے اپنے کچھ کاموں میں سے اس پہ فخر ہے جو ہم نے یہاں اکٹھا کیا، وہ اس پہ سودی نظام پہ وہ پروگرام کرنا ہی جو شعر لانے کے مترادف تھا. آپ بتائیں پاکستان کو سودی نظام سے نکالیں، لوگ تجویز دیں عمران خان صاحب کو، اکنامک ایکسپرٹس آگے ہیں. تو جو مدینہ کی ریاست ہے وہ اس میں تو غیر سودی نظام ہوگا. چین کے نظام میں کیا ہوگا؟ دیکھیں چین کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا ہے، ظاہر ہے وہ ہماری طرح، وہ تو نہ ان کا اس طرح سے سوچ ہے، نہ وہ مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ملک کو بنایا ہے. اکنامک پروگرس پارٹی سسٹم ہے وہاں. اکنامک پروگرس کی نہیں، وہ اس کی نہیں وہ بات کرتے. اکنامک پروگرس جو نے کی، ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوئے، آج وہ سپر پاور ہے دنیا کی، اکنامک سپر پاور ہے. ان کی ترقی کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے سر جھکا کے محنت کی ہے اور دبا کے محنت کی ہے. تو انشاءاللہ وہ ان سے ہم یہی سیکھیں کہ باقی سیکھنے کے لیے تو عمران خان صاحب نے ابھی سیرت النبی کانفرنس میں کیا بات کی ہے، پرانی کیا باتیں کریں، اسی میں کی ہے کہ کسی کو اور کو اسٹیو جابز اور بل گیٹس کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فالو دا ون مین جو سب سے زیادہ سکسیسفل تھا ہیومن ہسٹری میں، وہ آپ کے اور ہمارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا اقبال صاحب، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے جس پہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سب جماعتیں جو ہیں وہ اس کو اپنا دوست ہی کہتی ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں چین کا نظام لاؤں گا، تو پھر میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چین جو ہے وہ دوست تو اچھا ہے، لیکن چین کا نظام جو ہے وہ میرے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ شکریہ حامد صاحب. دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چین کے ساتھ جتنا کلوز انٹریکشن میرا تھا شاید کم لوگوں کا پاکستان میں رہا ہوگا، چونکہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے میں نے بہت
ان کے ساتھ مل کے کام کیا. اور چین کی قیادت اس بات کو سمجھتی ہے اور بہت پریگمیٹک ہے. میں آپ کو چائنا کی اپنی مثال دوں گا. دیکھیے ہانگ کانگ اور چائنا دونوں کے وہ کہتے ہیں 2 systems 1 nation, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چین کا نظام ہے وہ ہانگ کانگ میں بھی اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ ہانگ کانگ کے معروضی حالات بالکل مختلف ہیں, اس کا تاریخی پس منظر اور ہے. اور آج تک دیکھیے ہانگ کانگ کے اندر جو اصول ہیں وہ آپ مین لینڈ چائنا میں جائیں وہ وہاں پر نہیں اطلاق ہوتا. تو چین نے کبھی اس بات پہ نہ اصرار کیا ہے نہ تقاضا کیا ہے کہ ان کے نظام کو دوسرے ممالک ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کریں, چونکہ ان کا ایک اپنا ارتقاء ہے, ایک سوشل ایولیوشن ہے, پولیٹیکل ایولیوشن ہے, جس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کو پہلے پاکستان میں ماؤ کی لانگ مارچ لانی پڑے گی اور ایک پوری آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی, اور اس کے بعد آپ کو 1 party اسٹرکچر ایک گراس روٹ سے اٹھانا پڑے گا. جبکہ پاکستان ایک اچھا پھر دوسرے یہ جو ممالک ہیں نا, ان میں ایک بنیادی فرق پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایتھنک ڈائیورسٹی ہے وہ ان ممالک میں نہیں ہے. وہاں پہ جو ایک چائنیز ایتھنک پاپولیشن ہے اس کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. اسی طرح جو اکثر ہمارے لوگ ڈکٹیٹرشپ یا ایک اسٹرانگ سینٹر کا فارمولا دیتے ہیں جی اس میں بڑی ترقی ہوتی ہے, چاہے وہ کوریا تھا, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ جاپان ہے. یہاں پہ ایتھنکلی بڑی کوہیسونیس ہے, ہوموجینیس سوسائٹیز ہیں. پاکستان اپنی ترکیب میں بڑا جدا ملک ہے, یہ ایک ہیٹروجینس ڈی این اے ہے. تو پاکستان میں چین کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستان میں وہی فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم جو پاکستان کا آئین متعین کرتا ہے وہی اس کی وحدت کی ضمانت ہے. اور ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنے نظام کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ چلانا چاہیے. اور آج جو ہمارا بیانی ہے وہ یہ ہے ہی ہے کہ ہمارا جو نظام ہے ہم اس کو چلا نہیں رہے. ہم اس کو مثلا ایک آپ کی گاڑی لاتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پیٹرول سے چلے گی, ہم اس پیٹرول کے انجن میں کبھی ڈیزل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی پیٹرول اور ڈیزل میں لا کے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, انجن فیل ہو جاتا ہے. اب آپ نے جس نظام کا ذکر کیا ہے فیڈرل پارلیمنٹری سسٹم 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے نا, اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, باقی تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن جہاں پہ آپ کا شارٹ ٹرم ایک مفاد ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ آئین کو بھول جاتے ہیں. اس آئین کا ایک آرٹیکل ہے 257 وہ کہتا ہے جب ریاست جموں کشمیر کے عوام پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کریں تو پاکستان اور مذکورہ ریاست کے درمیان تعلقات مذکورہ ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق متعین ہوں گے, اور یہ ریاست جموں کشمیر جو ہے اس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, سب پارٹیاں اس وقت جو ہیں, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون سمیت باقی پارٹیاں, آپ نے اس 257 کو نظر انداز کر کے اور گلگت بلتستان کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کا جو مطالبہ اس کی حمایت کر دیا. کیا علی محمد خان صاحب یہ آرٹیکل 257 غیر مؤثر نہیں ہو گیا, ختم؟ جس طرح انڈیا نے 370 ختم کر دیا, آپ نے 257 ختم کر دیا. نہیں, فرق ہے حامد میر صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آئینی ترمیم کے لیے پھر وہ آئینی طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا, لیکن جو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے بات کی ہے وہ بات کی ہے جو سری نگر میں علی گیلانی صاحب کی شہادت کے وقت جب ان کو, علی گیلانی نہیں, برہان وانی صاحب کی شہادت کے وقت, آپ کو بتا دوں کہ علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس فارمولے کو مسترد کر چکے ہیں. سر سنیں, برہان وانی صاحب کی شہادت کے وقت جب ان کو لحد میں نیچے جب اتارا جا رہا تھا, وہاں جب نعرہ اٹھائے تو کیا اٹھائے, کشمیر بنے گا پاکستان. اور علی گیلانی صاحب جو ہیں 80-85 سال کی عمر میں جب وہ بات کرتے ہیں جیل سے کیا کرتے ہیں, وہ بات ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں, لیکن آرٹیکل 257 کہتا ہے کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا پھر یہ ہوگا. سنیں, علی گیلانی صاحب کیا کہتے ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. ہاں, ان کے دلوں کی تمنا ہے جو ہم نے یہاں کیا ہے, ہندوستان نے جو کیا ہے وہ کشمیریوں کی دلوں کی تمنا نہیں تھی. کبھی آزاد کشمیر میں, سنیں میری بات, اب کبھی آزاد کشمیر میں یہ بات نہیں ہوئی, یہ نعرہ نہیں لگا کہ کشمیر بنے گا ہندوستان, لیکن سری نگر میں, وہ آپ کی بات سری نگر میں یہ نعرہ لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. خان صاحب کل گزرا ہے اسلام آباد میں آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے یہ جو ہو رہا ہے. وہاں پہ راجہ فاروق حیدر صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا. یہ اصل میں یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے گلگت کو صوبہ میں, یہ ہے وہ سیکورٹی کا ایشو ہے. کس نے آپ کو کہا ہوتا سیاسی تو کبھی کا یہ معاملہ طے ہو گیا ہوتا, ایک ایشو ہے یہ سیکورٹی کا. یہ بتایا گیا ہمیں کہ جی یہاں فلاں نام میں نہیں لینا, یہ طاقتیں جو ہے خرابی کرنا چاہتی ہیں. کچھ اور ایسا ملک ہے جس کو آپ کو اعتبار بھی نہیں آئے گا کہ وہ بھی بقول جو انہوں نے بتایا, ہمیں سچ ہے جھوٹ ان کو پتا ہوگا. یہ جو ابھی آج اعلان ہوا ہے
اس نے ہماری سارا کوئی سسٹم تبدیل کر دیا. کہہ رہے تھے بنا صاحب کہ ہو گیا کچھ باتوں کا مجھے پتہ تھا لیکن یہ نہیں پتہ تھا آج ہی ہوگا چونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے. تو میں افسوس ہے کہ گلگت کو صوبہ بنانے الیکشن کا جو ہے وہ دن استعمال کیا گیا, الیکشن کو استعمال کیا. یہ نہیں کرنا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو اس سے مبرہ ہونا چاہیے. وزیر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کے معاملے میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. سادہ سی بات کروں, برا تو نہیں مانیں گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, میرے لیے تو محترم ہے, بہت محترم ہے, لیکن ان کا تعلق احسن اقبال صاحب کی جماعت سے ہے اور ان کی مخالف جماعت کے ایک لیڈر نے جو ہے وہ کام کیا ہے جو میاں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بن کے نہیں کر سکے. گلگت بلتستان کے عوام کی دل کی ایک تمنا تھی جو عمران خان صاحب نے کل پوری کی ہے. تو ظاہر ہے وہ کام جو آدمی 3 بار وزیر اعظم بن کے نہ کر سکے وہ اگر کوئی کر دے تو ان سے تو دیکھیں آرٹیکل 257 تو گیا نا ختم. دیکھیں آئین اہم ہے اور آئین سے ہی ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, لیکن آئین پاکستان کے لیے ہے, پاکستان آئین کے لیے نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی, یہ بڑا اچھا ہے. اب احسن اقبال صاحب 1970 میں بڑا ایک پاپولر ڈیمانڈ تھی. 1970 میں یحییٰ خان کی حکومت تھی, ایک بڑی پاپولر ڈیمانڈ تھی کہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ دیا جائے تو بلوچستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو بلوچستان کو صوبہ بنا دیا یحییٰ خان نے. اس کے بعد بھٹو صاحب نے بھی اس کو علیحدہ صوبہ رکھا, پھر ہر حکومت نے اس کو علیحدہ صوبہ رکھا. آج بھی بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں ہمیں ہمارے حقوق دو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانے سے اس کو اس کے سارے حقوق مل جائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو حامد میر صاحب وہ جو ایک مچ ٹاکڈ اباؤٹ میٹنگ ہوئی اسلام آباد کے اندر جس کو اپوزیشن نے تو کوئی بات نہیں کی لیکن حکومت کے وزراء نے اس کو چونکہ بات کی اوپن ہو گئی, تو اب میں بھی بات کر سکتا ہوں کہ جب اس میٹنگ کو بلایا گیا جس میں تمام اپوزیشن اور حکومت کی پارلیمنٹری لیڈر تھی اور وہاں پر یہ تجویز رکھی گئی عسکری قیادت کی طرف سے کہ ہمیں اس طرح کی, جیسے ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ایک عبوری صوبے کا درجہ دیا جائے, تو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ اس کے اوپر 2 بنیادی نکات اٹھائے. انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو الیکشن مہم کے دوران کریں گے تو اٹ ول بی کنسٹروڈ ایز اے پری پول ریگنگ کہ حکمران جماعت کو آپ الیکشن میں فائدہ دینا چاہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ مضمرات ہیں کشمیر کے ایشو سے, اور کوئی ایسی شکل قابل قبول نہیں ہے جو ہمارے کشمیر کے موقف میں یا دراڑ ڈالے یا کمزوری پیدا کرے. اور اس میٹنگ کے اندر پھر مکمل اتفاق رائے ہوا تھا, کنسنسس ہوا تھا کہ اس مسئلے کو الیکشن سے پہلے نہیں چھیڑا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا وہاں پر یک طرفہ یہ اعلان از بریچ آف دیٹ نیشنل کنسنسس جو اس میٹنگ کے اندر کیا گیا تھا کہ اس کو پوری قومی قیادت کے ساتھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اعلان نہ کرو, بعد میں کر دو. دیکھیے اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ پہلی چیز یہ کہ الیکشن سے پہلے اس کا کوئی اعلان نہیں ہوگا, اور دوسری جو بھی اس کی شکل ہوگی وہ نیشنل کنسنسس کے ساتھ اور اس انداز میں ہوگی کہ اس کا کوئی کشمیر کے اوپر منفی اثر نہ پڑے, ہمارے موقف 257 پہ اثر نہ پڑے. جی بالکل ایگزیکٹلی, ہمارے آئین پہ اور جو ہمارا کشمیر کے اوپر موقف ہے وہ کسی طرح اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو, یہ بڑی خطرناک بات ہے جو ہو سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ اس کو اس طرح کریں گے, کل کو انڈیا کو جواز مل جائے گا جناب اب تو پاکستان نے بھی وہی کام کر لیا جو ہم نے کیا تھا, تو وہ ختم ہوا, ادھر تم ادھر ہم, تو اللہ خیر صلاح کشمیر کا معاملہ بھول جائیں. سو یہ ایک بہت انٹرنیشنل لا کا سینسٹیو معاملہ ہے, ہمارے آئین کا معاملہ ہے. جب تک اس پہ نیشنل کنسنسس نہ کیا جاتا, اس طرح یک طرفہ اعلان نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن جب 3 بڑی پارٹیاں متفق ہیں تو حکومت تو یہی کہے گی نا کہ یہ نیشنل کنسنسس ہے. اور وہ اس دن شاہ محمود قریشی صاحب سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ کا حوالہ دیا. دیکھیے سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ نے بھی کنسنسس کی بات کی, اور انہوں نے اس رپورٹ میں 2 چیزیں ہیں. جہاں تک ان کے انتظامی اختیارات کا سوال ہے, یہ ہماری حکومت کا کریڈٹ تھا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اسلام آباد کے جو چنگل سے آزاد کیا. یہ جو وہاں پہ AJK کاؤنسل اور GB کاؤنسل بٹھائی ہوئی تھی, اس کے تحت وفاق نے ان کو ذیلی ایک کائنڈ آف سیٹلائٹ ریجنز بنایا ہوا تھا. ہم نے ان تمام انتظامی اختیارات کو ڈیوالو کیا. چیف سیکرٹری کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنایا جو کہ اسلام آباد سے ہمیشہ کنٹرول ہوتے تھے یہ ریجنز, تاکہ وہ اپنے بجٹس کو خود استعمال کریں. اور جو پولیٹیکل سائڈ تھی جو آپ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں بھی یہی تھی کہ اس کو نیشنل کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ حکومت مسلسل ثابت کر رہی ہے کہ دے آر ناٹ کیپیبل آف کنسنسس. آپ صرف حکومت پر کیوں کہہ رہے ہیں,
وہاں بلاول صاحب اتنے دن سے کمپین چلا رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم علیحدہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بلاول صاحب کی پارٹی کا, آپ کی پارٹی کا کیا موقف؟ جی ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے کہ گلگت بلتستان کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں جو ہم نے انتظامی, دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی بات, یہ صوبے کی بات کرتے ہیں, 4 نئے ضلع بنے ہیں 1.5 سال پہلے گلگت بلتستان میں. 1.5 سال سے انہوں نے اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہونے دیا, ان کی حکومت نے, کشمیر افیئرز اور ناردرن افیئرز منسٹری نے. 1.5 سال ہوئے ہیں, ان کا پاور پروجیکٹ اسی کمپنی نے جیتا ہوا ہے جو دیامیر بادشاہ ڈیم بنا رہی ہے. 1.5 سال سے اس کا کانٹریکٹ یہ سائن نہیں اپروول دے رہے تاکہ وہاں بجلی کی کمی پوری ہو. آپ جو وہ بات بلوچستان کی کر رہے ہیں کہ آپ صوبے کا اعلان تو کر رہے ہیں, لیکن اس ریجن کو آپ نے نہ ضلعوں کی اجازت دی ہے کہ وہ ضلع اپنے جو 1.5 سال پہلے بنائے ان کو آفیشل کر سکیں, نہ انرجی پروجیکٹ بنا سکیں, اور جو چیف سیکرٹری کو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بنایا تھا وہ اختیار بھی واپس لے لیا ہے. تو آپ ان کو انتظامی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں, صوبے کا کیا لالی پاپ دے رہے ہیں؟ تو آپ صوبہ بنا دیں گے اگر, تو وہ ایک چھوٹا سا منی بلوچستان بن جائے گا کہ نام کا صوبہ ہوگا, حقوق کوئی نہیں ہوں گے. حامد میر صاحب, باقی لوگوں کو چھوڑیں, آپ جو جرنلسٹ لوگ ہیں نا, آپ ہیں کاشف عباسی ہیں, ڈاکٹر اپنا ہے ندیم ملک وغیرہ, سارے جتنے آپ ہمارے بھائی لوگ ہیں, آپ لوگ پولیٹیکل جماعت بنا دیں اور آپ ہم سے گلہ کریں, سوال کریں تو پھر بنتا ہے, یا ایز اے جرنلسٹ بھی کریں تو بنتا ہے. اب میں یہ احسن اقبال صاحب گفتگو فرما رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے احسن اقبال صاحب ڈیو رسپیکٹ, کیونکہ عمر میں میرے سے بڑے بھی ہیں, میرے سے زیادہ تجربہ کار بھی, لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ لوگ کہیں مریخ پہ تھے اور 30-35 سال بعد اچانک کسی اسپیس شپ میں پاکستان میں اتر گئے اور اچانک سب کچھ خراب ہے. 3 بار آپ وزیر اعظم رہے ہیں, کیا دیا آپ نے گلگت کو؟ جی میں بتاتا ہوں. سن لیجیے, میں بتاؤں آپ کو, ایک منٹ, نہیں میرے صاحب, آپ نے پوچھا نا, میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے لگا ہوں, سر بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. نہ کریں. 2016 میں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کو صوبے کا سٹیٹس دینا چاہتے تھے. سری نگر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کا اجلاس ہوا اور انہوں نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے. سر میں اپنی بات کر لوں, وہ اپنی بات کر لیں گے, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے گلگت بلتستان کو کیا دیا؟ 5 سال آپ کی حکومت تھی نا, شاہد خاقان صاحب بھی آپ ہی کے بندے تھے. آپ نے جو آزاد کشمیر ہے, میں نے اس 6 ستمبر کو آزاد کشمیر مظفر آباد میں جو بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر کا, وہاں کھڑے ہو کے یہ پوچھا, اور میں نے یہ بات اس لیے کی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرو کیونکہ وہاں لوگوں کو حقوق نہیں ملتے, تو پھر ہمیں آزاد کشمیر کو مثالی ریاست بنانا چاہیے, مثالی علاقہ بنانا چاہیے. میر صاحب میری بات پلیز پوری سن لیں. آپ نے کیا دی ہے؟ صرف کرپشن دی ہے. ہم زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ایک سینسٹیو علاقہ ہے, اور ٹھیک ہے آپ کی جماعت کا بندہ وہاں وزیر اعظم ہے, ود آل ڈیو رسپیکٹ, لیکن کیا کشمیر کے عوام کو وہ حق ملا جو ان کا حق تھا؟ مجھے 2015 یاد ہے, میں ادھر سے جا رہا تھا, آئی ایس ایف کا پروگرام تھا, میں نے خان صاحب سے پوچھا, خان صاحب کیا میسج ہے آپ کا کشمیر کے لیے؟ میں کشمیر کے لوگوں کو کیا کہوں, عمران خان کیا کہتا ہے جو اپ کمنگ وزیر اعظم ہے, ہمارا دل کہتا تھا وزیر اعظم بنے گا. انہوں نے کہا علی مظفر آباد میں کشمیریوں کو کہنا کہ عمران خان کا میسج ہے کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں گے. ایک بات میں بہت بڑی حکمت ہے. آپ بلوچستان کا بڑا راگ الاپتے ہیں. 2 باتیں میں پوچھوں گا میر صاحب, مجھے پوچھنے دیا احسن اقبال صاحب سے, یہ تھنک ٹینک ہیں میاں نواز شریف کا, سب سے بڑے انٹلیکچوئل ہیں ان کے, پوچھنا چاہوں گا آپ نے 3 بار وزیر اعظم بن کے بلوچستان کو کیا دیا؟ کون سی آپ نے ان کی دنیا کم کی؟ کون سا آپ نے حق دیا؟ اور ایز اے پختون پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میں ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے, میں نے اس جھنڈے کی بات کی ہے, لیکن میرے صوبہ خیبر پختونخوا کو کیا دیا آپ نے؟ ایک موٹر وے تک نہیں دیا آپ نے. یہ آخر میں جا کے آپ نے ہزارہ موٹر وے کی بات کی, ایک یونیورسٹی نہیں دی. آپ پختونوں کی بات کرتے ہیں, آپ کے اسٹیج پہ اچک زئی صاحب کھڑے ہوتے ہیں, احسن اقبال صاحب, فاٹا ایکس فاٹا 2 کروڑ پختون ہیں, آپ نے ایکس فاٹا میں 6-7 ایجنسیز میں ایک یونیورسٹی دی, ایک کالج دیا, ایک اسپتال دیا, 1 کروڑ دی. کیا دیا آپ نے؟ کیا دیا آپ نے پاکستان کو؟ ایک وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے علی محمد خان صاحب نے سوالات کی بھرمار کر دی ہے. سوال تو مجھے پوچھنے چاہیے تھے لیکن انہوں نے سوالات کی بھرمار کر دی ہے. اس سوالات کی بھرمار میں کچھ چھوٹے چھوٹے جواب دیجیے گا. دیکھیے, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ گلگت بلتستان میں جو مسلم لیگ نون کا 5 سال کا دور تھا, جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 72 سال میں نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو پی ایس ڈی پی کا شیئر تھا وہ تقریباً 8-9 ارب روپے ہوتا تھا, ہم نے اس کو 23 ارب روپے بڑھا دیا. ان کے 200 ارب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو وفاقی حکومت نے اپنی پی ایس ڈی پی کے اندر لیے. گلگت کے اندر شاہراہوں کا جال, جگلوٹ سکردو روڈ, گلگت سے نلتر روڈ, اسی طرح بے شمار روڈ, یونیورسٹیز, بلتستان یونیورسٹی بن گئی,
جو ان کی کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اس کے اندر انجینئرنگ کالج بن گیا, وہاں پہ کینسر ہاسپٹل دیا, کارڈک ایک ہاسپٹل دیا. اسی طرح ان کو پاور پروجیکٹس, سب سے بڑی بات یہ کہ پاور, فارسٹ, منرلز اور اس کے ساتھ جو ٹورزم, یہ ایریاز ڈیوالو کیے. 4 نئے ضلع بنائے, ہنزا کا, نگر کا, شگر کا, خرمنگ کا. یہ 1.5 سال سے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کسی سے پوچھیں, 3 چیزیں: ہائیسٹ ڈیولپمنٹ, میکسیمم پیس, ایک قتل نہیں ہوا وہاں پہ جہاں پہ کہ فرقہ وارانہ فساد ہوا کرتے تھے, اور تیسری بات یہ کلین گورنمنٹ. اب انہوں نے کہا بلوچستان کو کیا دیا. بلوچستان میں کم از کم 1000 کلومیٹر سے زیادہ نئی سڑکیں جنہوں نے بلوچستان کو جوڑا ہے. گوادر سے کوئٹے کا 2 دن کا سفر تھا, آج 8 گھنٹوں کے اندر یہ ہوتا تو ہے. سی پیک کے پروجیکٹ. جی یہ ہم نے بنائے نا, 650 کلومیٹر کی سڑک ہم نے بنائی. پارٹی کہتی ہے ہم نے بنائے, آپ بھائی یہ ہمارے دور میں بنے ہیں. اس کے اندر کم از کم 30-40 جوان شہید ہوئے ہیں FWO کے. وہاں پہ حملے ہوتے تھے. جو ڈیولپمنٹ کے دشمن تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سڑکیں بنیں. گوادر سے, خزدار سے لے کے رتو ڈیرو ہم نے سڑک مکمل کی. اسی طرح بلوچستان کے اندر بے شمار نئے پروجیکٹ سی پیک کے بھی شروع کیے, گوادر کو بنایا اور یونیورسٹیاں بنائیں. میں خود نوشکی گیا, کیمپس افتتاح کیا. میں خود پشین گیا, کیمپس افتتاح کیا. میں خود خزدار گیا, میں نے کیمپس افتتاح کیا. میں وڈ میں گیا, مینگل صاحب کے, وہاں کیمپس کا افتتاح کیا. گوادر میں گیا, افتتاح کیا. انہوں نے کیا دیا فاٹا کو. 70 سال کے بعد پہلی دفعہ فاٹا یونیورسٹی ہماری حکومت نے بنائی, ایجنسیوں کی حکومت, اور فاٹا کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دیے کہ وہ فاٹا یونیورسٹی میں بھی پڑھیں اور پنجاب اور پاکستان کی دوسری یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھیں. اب ان کی صوبے کی بات آ جائیں, خیبر میڈیکل کالج کو ہم نے 1 ارب روپے کا پروجیکٹ دیا کہ وہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہو. ایگریکلچر یونیورسٹی جو پشاور کی تھی, ان کے وائس چانسلر نے کہا کہ جناب یہ آرمی پبلک سکول کے بعد خطرہ ہے, ہمیں ان کی صوبائی حکومت 8 کروڑ روپے نہیں دے رہی کہ ہم دیوار بنا سکیں. وہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور کی دیوار بنا کے. سن لیں, ان کے اسپیکر صاحب کے سوابی میں 1 ارب روپے کا یونیورسٹی کا پروجیکٹ دیا. دیر کے اندر چلیں, آپ کا جواب ہو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دیا. کم از کم 14 یونیورسٹی کیمپسز ہیں جو ہمارے دور میں خیبر پختونخوا میں بنے. یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیا کیا. اب اس میں دیکھیں نا, وہ میں جو تھا وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو اعجاز شاہ صاحب کے بیان پہ جو انہوں نے میاں افتخار حسین صاحب نے جو کیا, تو وہ بھی تو آپ ہی کے صوبے کے ہیں نا, افتخار حسین صاحب. سنیں وہ کیا پوچھ رہے ہیں. ریاست یہ وضاحت کرے کہ منسٹر ہے وفاقی اعجاز شاہ, وہ سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے. اس کے لیے ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے اور اس کو پھر فور مستعفی ہونا چاہیے. میرے بیٹے کی اور ANP کے لاتعداد شہداء, اس کا مذاق اڑایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو یہ سزا ملی, اگر مسلم لیگ سیدھے راستے پہ نہیں آئے گی تو ان کو بھی یہ سزا دی جائے گی. تو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ علی محمد خان صاحب, میاں افتخار حسین کا بیٹا پاکستان کے لیے شہید ہوا یا کسی ذاتی دشمنی کا شکار ہوا؟ دیکھیں میر صاحب, میاں افتخار صاحب جو ہیں سیاست سے قطع نظر ان لوگوں میں سے ہیں جو دہشت گردی سے نہیں گھبرائے اور اپنے بیٹے کی شہادت بھی دی, لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا. میاں افتخار صاحب کی میں بات کروں, اور حالانکہ میری جماعت کے مخالف جماعت سے ہیں, لیکن جو قربانی انہوں نے دی ہے, الیکشن سے کچھ عرصے پہلے بلور خاندان کو ایک بہت بڑا صدمہ ہوا, ہارون صاحب شہید ہوئے. میں اپنی الیکشن کمپین ادھوری چھوڑ کے پشاور گیا, میں نے ان کی فاتحہ پڑھی, وہیں غلام بلور صاحب کے ساتھ وہاں بیٹھا. میرے استاد محترم لطیف آفریدی لالا بھی ادھری تھے, ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے. میں کل ان کے پاس تھا, لطیف لالا کو مبارکباد دی, وہ پاکستان بار کونسل کے جو ہے چیئرمین صدر بنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مخالف جماعت کا بندہ بھی پاکستان کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ اپنے ملک کے لیے ہمارے لیے دے رہا ہے. تو اس دور میں جب روز دھماکے ہوتے تھے, میں سمجھتا ہوں ANP کے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں, تو یہ اس طرح کی بات اگر کوئی ہوئی بھی ہے تو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ شہید کے گھر, یہی تو بات ہم ان کو کرتے ہیں, تو ہماری طرف سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ جو شہید کے گھر جنازہ آتا ہے اور جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس طرح سے جو بیانیاں یہ لوگ دے رہے ہیں, جو سردار ایاز صادق صاحب سے توقع نہیں تھی جو انہوں نے بات کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ذاتی نہیں, یہ پارٹی کوئی پالیسی کو وہ پرسو کر رہے ہیں کہ جب ایک گھر ایک جنازہ آتا ہے اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ لاش گئی ہے اور لحد میں اتر رہی ہے, اور اوپر سے کوئی اس کے شہادت کو کوسچن کر دیتا ہے. یہاں پہ میں احسن صاحب سے بالکل توقع کرتا ہوں
یہ مجھے پرو پاکستان آدمی بالکل لگتے ہیں. ان کو اس بیانی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے جو آج بلوچستان کی بات ہوئی. ان کے پلیٹ فارم پہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے بلوچستان کی آزادی کی بات کی, اس پلیٹ فارم سے اسی وقت اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے تھا. انہوں نے وضاحت کر دی, اس کو زبردستی تو نہ اس کو غدار بنائے. دیکھیے میر صاحب, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان میں جا کے ان کے زخموں پہ آپ نمک ڈالیں, آپ اس پہ مرہم رکھیں. اچھا جی حسن صاحب اس کا آپ جواب پنجاب ہارٹ لینڈ آف, آخری بات, آپ نہیں، پنجاب ہارٹ لینڈ آف پاکستان میں کھڑے ہو کے جو بات کرتے ہیں, مجھے ایک بات بتا دیں, آج اگر میں کوئی بات کروں یا احسن اقبال بھائی کوئی بات کریں اور میری اس بات سے نئی دلی میں لوگ خوش ہوں اور شادیانے بجائیں, اس کا مطلب ہے میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. آپ کے بیانی کی وجہ سے, آپ کے بیانی کی وجہ سے نئی دلی میں خوشی کے شادیانے بجائے لاہور کی سڑکوں پہ آپ کسی پاکستانی کے سر پہ کے ماتھے پہ تلک لگا کے اس کے پیچھے مودی کی تصویر لگا دیں تو مودی تو خوش ہوگا. دیکھیں عوام کا ریئیکشن آتا ہے, لیکن اس کا جواب دیا حسن اقبال صاحب, وہ کامیابیاں جو میدان جنگ میں شہیدوں نے اپنا خون بہا کے دیے, آپ اپنے بیانی کے ذریعے اس کو نگیٹ نہ کریں. مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں سے بات شروع کروں, لیکن میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا, اب یہ حکومت کے اندر حب الوطنی کارڈ استعمال کر رہے ہیں, اور دونوں کے اندر انہوں نے ایکسائٹ کیا لوگوں کو وائلنس کے لیے. ان کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ذاتی طور پہ جب میرے پہ حملہ ہوا اور ان کی جماعت کے رہنما پیش تھے میرے گھر پہ حملہ کرانے پہ اور ان لوگوں کو شاباش دینے میں جنہوں نے مذہبی کارڈ کے اوپر میرے پہ گولی چلائی, تو ہم نے اس وقت بھی اللہ نے, میں تو ایک زندہ مثال ہوں اس انتہا پسندی کی کہ وہ میرے جسم میں آج بھی گولی ہے جو میرے پہ چلائی گئی, اللہ نے مجھے بچایا, ورنہ کام تو ختم ہو گیا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی حب الوطنی کو, میں پاکستانی ہوں, ہماری جماعت پاکستان کی ماں ہے, بانی ہے پاکستان کی مسلم لیگ, آپ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیں, آپ ہمیں کہیں جی مودی کی روح آپ کے اندر آ گئی ہے, آپ لوگوں کو ایکسائٹ کریں, وزیر داخلہ کہے جی لوگ آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ای این پی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ ایک بڑا ان بیکمنگ ہے. نہ صرف یہ کہ اس بیان کے اوپر وزیر داخلہ کو فوراً برطرف ہونا چاہیے, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, انسائٹنگ پیپل فار وائلنس, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مقصد کہ جی شہیدوں کو نہیں, کون نہیں مانتا شہیدوں کو, یہ شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, ہم خود سب کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں. ابھی اگلے دن میرے علاقے کا ایک نوجوان آیا جس کی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی, وہ ہنی مون میں جانے کی بجائے وزیرستان میں گیا اور شہید ہو کر آیا. ہم تو ان شہیدوں کا قرض نہیں اتار سکتے, یہ زبردستی جنگ بنا رہے. دیکھیے یاد صادق صاحب نے جو بات کی اس پہ وہ انہوں نے وضاحت کی کہ میرا نہ آرمی مخاطب تھا, نہ آرمی چیف مخاطب تھا, میرا مخاطب فورن منسٹر تھا. اچھا, اب فواد چودھری صاحب نے جو بات کی وہ ان سے بہت زیادہ سیریس تھی, لیکن ان کی وضاحت معتبر ہے, ان کا بیان ایسا تھا کہ اس پہ وزارت خارجہ کو بھی کلیریفیکیشن دینی پڑی, ایاز صادق کے بیان پہ تو نہیں دینی پڑی نا. تو فواد چودھری کی وضاحت تو معتبر ہے, ایاز صادق کی وضاحت غیر معتبر ہے, اور اس پہ ہم مصر ہیں کہ غدار بنا کے چھوڑنا ہے. صاحب کو ہٹایا جائے لیکن ہٹا کسی عورت کو دیا گیا ہے. آپ کو پتہ چل ہی گیا کس کو ہٹایا, پنجاب سے ہٹا دیا جی. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, میں نے ایک بات آپ کو مبارکباد دینی ہے. اچھا, فردوس عاشق اقوان صاحبہ جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں پنجاب میں, اچھا, چوہان صاحب کی جگہ پہ, اور میں تو ان کے ساتھ پورا تعاون کروں گا. کیا خیال ہے, کرنا چاہیے نا. بزدار صاحب از ٹیم لیڈر, سو وہ فیصلے میں بزدار صاحب کو چھوڑیں, ہم فردوس عاشق اقوان کے ساتھ تعاون کریں گے. کیجیے, تعاون ہونا چاہیے. آپ پریشان سے ہو گئے, تعاون ہونا چاہیے. ویسے ایک چیز میں کہوں گا, فیاض الحسن چوہان وزارت ہو نہ ہو, خان کا سپاہی ہے, کھڑا رہے گا. چلے ٹھیک ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ عبد القادر بلوچ صاحب بھی جانے والے ہیں, کوئی ایک دو ایم پی اے بھی آپ کے جانے والے ہیں. آپ کا جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ایک ہے, وہ کھڑی ہے ایاز صادق کے پیچھے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بالکل ہر قسم سے شاک پروف ہو چکی ہے. ہم نے اتنے شاکس دیکھے ہیں. اب یہ جو لوگ ہمارے اندر ہیں یہ بہت یکسو ہیں, پارٹی میں کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے. اور جنرل قادر بلوچ صاحب کا معاملہ چونکہ میرے ساتھ خود مطالعہ کرا اور میری ان کے ساتھ بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی, اس کا تعلق صرف جو ایک ثناء اللہ زہری صاحب کا جو تنازع ہے قبائلی اختر مینگل صاحب کے ساتھ, اس کا تھا. ان کا اصرار تھا کہ انہیں ہر قیمت پہ سٹیج پہ اور جلسے گاہ میں ہونا چاہیے. ہمارا خیال تھا کہ بلا وجہ جو آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ 2 سال سے کدھر تھے آپ؟ جی یہی تو پوچھا ہم نے, کہا جی اب ایک دم ثناء اللہ زہری صاحب برآمد ہوئے ہیں, 2 سال سے غیر حاضر تھے, اب یہ ہر قیمت پہ سٹیج پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ وہاں کوئی ہمارے اوپر الزام آئے کہ ہماری وجہ سے کوئی
وہاں پہ بدمزگی ہوئی یا ایک چونکہ ایک وہاں کا قبائلی ماحول ہے اور دونوں قبائل کے درمیان تو اگر بہت قادر بلوچ شدید صاحب اور ثناء اللہ ظہری صاحب آپ کی پارٹی کو تنازع ہیں. خدا حافظ کہتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی ہم نے انہیں کہا تھا اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ہی از فری ٹو میک ہز ڈیسیجن، اور اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی راہ جدا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بہت احترام کے ساتھ جو ہمارا موقف تھا وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ثناء اللہ ظہری صاحب ان کے ٹرائبل ہیڈ ہیں، ہی ہیز ٹو اسٹینڈ وتھ ہم وتھ ہز آنر، تو دس از ہز پرسنل ڈیسیجن. اگر آج مسلم لیگ نون کے انٹلیکچول تھنک ٹینک احسن اقبال صاحب جو ان کے مرکزی مین عہدیدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلوچستان کا ہمارا صدر مسلم لیگ نون کا اگر وہ چلا جاتا ہے، تو پھر میں صرف یہی کہوں گا، اور اس کی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ظہری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. قادر بلوچ صاحب نے کیٹیگوریکلی کی ہے بات کہ میں جو فوج کے خلاف ان کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر انہوں نے جو کی ہے، جو ابھی حال ہی میں انہوں نے کی، اس میں جو انہوں نے ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے خلاف ہے. ڈیوائیڈ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے سپاہی میں اور جرنل کے بیچ میں، اور سارا ایک ہوتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے دشمن یہ بات کرتے ہیں. احسن صاحب اس بات کو آپ ایگری کریں گے؟ سنیں گفتگو کب ہوئی ہے؟ سنیں میری بات سنیں. میری تو گفتگو ہوئی ہے ان سے. سنیں نا، پاکستان کا ہر دشمن یہ بات کرتا ہے. میں آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے اس کی فوج کو توڑو. اور آپ کا لیڈر جو بات کر رہا ہے احسن اقبال صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں فوج کے تو ساتھ ہوں لیکن سپہ سالار میں یہ ہے فلانا ہے وہ ہے. جی احسن اقبال صاحب، اگر ایک ڈسپلن ادارہ ہے اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ڈیوائیڈ کرنا فوج کے اندر لانا یہ سب سے بڑا نقصان آپ کہ کو جو علی محمد خان کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. دیکھیے وہ تو جب کوئی کرتا ہے تو یہ تو نہیں کہے گا کہ میں جلسے پہ کرسی ایک اپنے سردار کی نہیں ہونے کی وجہ سے علیحدہ جا رہا ہوں. یہ تو دیکھیے میری تو ان سے بات ہوئی نا. بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہوں گا کہ بڑا اس وقت پی ٹی آئی اور اس کی قیادت بڑا خطرناک کھیل کھیل رہی ہے. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے تمام قومی اداروں کا احترام کرتے ہیں. ہم کسی ادارے میں کوئی تقسیم آپ کا عمل ثابت کریں نا. پلیز دیکھیے ہم کسی ادارے میں کسی تقسیم کی سازش نہیں کر رہے. ہمارا بیانیہ صرف ایک ہے کہ 73 سال ہو گئے ہیں پاکستان چل نہیں رہا. اس میں بار بار جو گیپس آ رہے ہیں، جھٹکے آ رہے ہیں، بند ہونے چاہیے. ہمیں ایک دیکھیے انڈیا آگے گیا، بنگلہ دیش آگے گیا، سری لنکا آگے گیا، نیپال آگے نکل گیا، افغانستان کی کرنسی آگے نکل گئی. اب ہم کیا انتظار کریں کہ افریقہ کے ملک بھی ہم سے آگے نکل جائیں؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو آئین پہ چلانا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین پہ ملک کو چلاؤ، عدالتیں آزاد ہوں، پارلیمنٹ خود مختار ہو، میڈیا آزاد ہو اور عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ. آخری بات، پاکستان چل رہا ہے لیکن کرپشن کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. شوگر مافیا، آٹا مافیا چل رہا ہے. پاکستان کو آئین پہ چلانا ہے. میں چلتے چلتے پھر یہ یاد دلاؤں گا پولیٹیکل پارٹیز کو. آئین کا آرٹیکل 257 ہندوستان نے 370 ختم کیا، آپ نے 257 کو غیر مؤثر کر دیا. آپ نے جو بھی کیا اچھا نہیں کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.